یہ وہ سنتیں، یہ تو بہت آسان ہے، نمک چکھنے کی سنت، مسواک کی سنت، داڑھی کی سنت، امامے کی سنت، اور وہ بھی کھانا کھانے کی سنت، اور پھر کدو کھانے کی سنت، پھر اس کے بعد مرغی کھانا بھی سنت، بکری کے دستانے کھانا بھی سنت، یہ ساری سنتیں ہیں، زیتون کھانا بھی سنت، یہ ساری سنتیں جو مسلمانوں کو یاد ہے۔ میں اس پر یہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، واللہ میرے محبوب کی کوئی ادا ہو، وہ ہر ایک کی زندگی کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے حضور کی ہر ادا۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ آج حضور کی ایک سنت پر بات کریں گے اور اس پر غریب نواز کا عمل بیان کریں گے۔ جب تک کہ کوئی سنت پر عمل نہیں کرتا اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں بنتا، لیکن اگر آپ نمک چکھنے اور مسواک کی سنت تک محدود ہے، امامے اور داڑھی تک کی سنت پر محدود ہیں، تو آپ کبھی اللہ کے ولی اور اللہ کے محبوب اور مقبول بندے نہیں بن سکتے۔ حضور علیہ السلام کی کون سی سنت اس وقت مٹ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کی کون سی سنت اس وقت مٹ رہی ہے؟ بہت ساری مٹی ہوئی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، توجہ فرمائے میری طرف، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا تھا اپنی حاجت لے کر، میں اپنے جوانوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں، جب بھی کوئی بندہ میرے آقا علیہ السلام کے پاس اپنی کوئی حاجت لے کر آتا تھا تو حضور علیہ السلام اس کو کوئی وظیفہ نہیں بتاتے تھے، حضور اس کو صرف دعا نہیں دیتے تھے، بلکہ فزیکلی طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی مشکل اور اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے خود تگ و دو فرماتے تھے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی ایک سنت ہے جس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر اس پر سرکار غریب نواز کا عمل آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ موسم جو ہے وہ بہت خوشگوار ہے، لیکن یہ جلسے کا موسم نہیں بلکہ یہ آرام کا موسم ہے، تو اس لیے آپ کو بہت دیر تک امتحان میں نہیں رکھیں گے۔ آئیے، آج کیا ہو گیا کہ جب بھی کوئی مصیبت زدہ آتا ہے، پہلی بات تو مصیبت زدہ کو دیکھ کر ہم بھاگ جاتے ہیں، اور اگر کوئی آ کر اپنا دکھڑا بھی سنائے تو ہم کہتے ہیں اللہ تیری تکلیف دور کرے، تیری پریشانی دور کرے۔ یہ زنانہ دعائیں امت کو کبھی ساحل نجات تک نہیں پہنچا سکتی۔ اصل سنت مصطفیٰ یہ ہے، اگر کوئی مصیبت زدہ اپنی مصیبت لے کر کے کسی کے پاس آئے اور وہ بندہ اس کو دور کر سکتا ہے تو اس کو فزیکلی طور پر اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر صرف دعا دے کر کے کام بنتا تو حضور سے بڑھ کر کے کس کی دعا قبول ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، سب کی دعائیں جو ہے وہ باب اجابت الہی کو تلاش کرتی ہے۔ یاد رکھنا سنیو، مکرانہ کے سنیو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا کی اہمیت سمجھو۔ سب کی دعائیں اجابت کو ڈھونڈتی ہے، اور اجابت مصطفیٰ جان رحمت کی دعاؤں کے لیے جھک کر گلے سے لگاتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے۔ جب دعائے محمد، جس کی دعا پر اجابت جھکتی ہے، اس کو دعائے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، وہ جانے دعا صرف دعا دے کر کے کام نہیں چلاتے، ٹالتے نہیں تھے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک یہودی سے قرض لیا ہے۔ حضور کی سنت دیکھیں، ہم جن سنتوں کے اندر محدود ہو گئے ہیں، شاید ہم تو ان کو سنت سمجھ کے عمل بھی نہیں کرتے۔ نمک اول آخر اس لیے چکھتے ہیں کہ کہاں 70 بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے، بیماری سے محفوظ ہونے کے لیے نمک چکھنا ہے، حضور کی سنت کے لیے نہیں چکھنا ہے۔ یعنی سنتوں کو بھی آدمی اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ حالانکہ میں تو یہ کہتا ہوں یقیناً جو فائدے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، مگر پہلی بات تو یہ کہ آدمی سنت پر عمل کرے یہ سوچ کر کہ یہ میرے محبوب کی ادا ہے، یہ میرے آقا کی ادا ہے۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا، اب وہ قرض کا وقت آ گیا اور آ کر چلا گیا، اب وہ یہودی مجھے تنگ کرتا ہے، حضور میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضور علیہ السلام کیا کرتے؟ اگر حضور دعا کر دیتے تو کیا کام نہ بنتا؟ حضور دعا کر دیتے کام نہ بنتا؟ فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔
ہائے ہائے، کون؟ جس کی لقا کا مشتاق خداوند قدوس ہے، جس کے بغیر جبریل کو بھی سدرۃ المنتہا پہ چین نہیں آتا، اور جبریل متمنی ہوتے ہیں کاش اللہ مجھے کوئی کام لگا دے اپنے محبوب کا، اسی کام کے بہانے میں جاؤں اور آمنہ کے لال کا دیدار کر لوں۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ وہ چاہتے تو کیا نہ ہوتا، جس کے جو کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر کے چلیں، لیکن وہ سنت بتانا چاہتے تھے، اپنا طریق اپنی امت کو درس دینا چاہتے تھے۔ حضرت جابر سے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور پھر حضور علیہ السلام حضرت جابر کی خاطر ایک یہودی کے گھر تک تشریف لے گئے۔ میں کہتا ہوں وہ جتنے بڑے ہیں اتنی بڑائی کا اس دور میں کسی کے لیے آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اس دور کی بات نہیں، کسی دور میں ان کی بڑائی کا تصور نہیں ہے۔ خدا کے بعد بزرگ ترین ہستی کا نام محمد الرسول اللہ۔ ایک یہودی کے دروازے تک ایک پریشان امتی کے لیے میرے نبی تشریف لے جاتے ہیں، میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، اور یہودی سے خود بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں انہوں نے تم سے قرضہ لیا تھا، ہاں تھوڑی ان کو مہلت دے دو۔ اس نے کہا میں مہلت نہیں دوں گا، میں پہلے ہی مہلت دے چکا ہوں، اب میں ان کو مہلت نہیں دے سکتا۔ فرمایا میرے کہنے پہ مہلت دے دو، اگر یہ نہیں دیں گے تو ذمہ میں لیتا ہوں، میں ان کا قرض ادا کروں گا۔ آپ غور فرمائیں اس سنت پر مسلمان کون عمل کر رہا ہے، کتنے لوگوں کا عمل ہے؟ بلکہ آج آدمی کسی کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھتا ہے تو رستہ کاٹنے لگتا ہے۔ ہاں شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں، شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں۔ حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح، انسان تو مصیبت میں اب بھی تنہا نظر آتا ہے۔ ارے ناچنے کے لیے شادی کے شامیانے کے اندر تو اجنبی بھی آ جاتے ہیں، لیکن کاندھا لگانے کے لیے جنازے میں رشتہ دار تک حاضر نہیں ہوتے۔ اب تو جنازے بھی غریبی اور امیری میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اگر کسی کے جنازے میں بھیڑ دیکھو اور کندھے بدلتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ امیر شہر کا جنازہ ہے، اور کسی کے جنازے میں کندھا دینے والوں کی قلت نظر آئے سمجھ جاؤ یہ کسی غریب اور فقیر کا جنازہ ہے۔ جنازے بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیے گئے ہیں، بیماریاں بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، کہاں گئی یہ امت؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت میری سنت پر قائم رہے گی اس وقت تک اس امت کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ اب کہاں ہے سنت پر عمل؟ اللہ اکبر، حضرت جابر کے لیے یہودی کے دروازے تک جانا اور فرمانا کہ اس کو مہلت دے دو، اگر یہ نہیں دیں گے تو قرضہ میں دوں گا۔ اس نے کہا میں وہ پہلے بہت ٹائم گزار چکے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ حضور واپس آ گئے۔ اچھا کوئی اپنی بات نہیں مانے گا تو ہمیں غصہ آئے گا، اور اگر چار چھ جاننے ماننے والے ہوں گے تو اس کو ٹھکوا پٹوا بھی دیں گے، ہے نا؟ لیکن وہاں تو فرشتے بھی ہیں خدمت کر رہے ہیں، جبریل خادم ہیں، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر رسول و ولی ہے، جس کی ایک ترچی نگاہ سے تباہی اور بربادی ہو سکتی تھی اور جس کی مسکراہٹوں سے آگ میں باغ لگ سکتے تھے۔ انہوں نے یہودی کو کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے تشریف لائے حضرت جابر کے باغ میں۔ کہا یا رسول اللہ پھل بھی کچے ہیں، پھل بھی پکے نہیں ہیں، کھجوریں ابھی پکی نہیں ہیں، موسم نہیں ہے، اور اگر پک بھی جاتی تو اتنی کھجوریں تو درخت میں ہے نہیں، کیونکہ جو باغبان ہوتا ہے، باغ سنبھالنے والا، اس کو اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ کھجوریں نکلنی کتنی ہیں، پھل نکلنے کتنے ہیں، کتنے پھل آنے ہیں۔ حضور اگر پک بھی جاتی تو اتنی تو نہیں تھی کہ اس کا قرضہ دیا جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فکر مت کرو، رکو، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول لیٹ گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور لیٹے اور حضور کی آنکھ لگ گئی۔ اتفاق سے حضور جو سوئے تھے درخت کے نیچے سوئے تھے، پھر میں نے دیکھا کہ حضور پر دھوپ آنے والی تھی، تو میں نے سوچا اب حضور پہ دھوپ آئے گی تو نیند میں خلل آئے گا، تو میں نے یہی دیکھا منظر کہ دھوپ حضور کے
قدموں تلے آنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ درخت نے اپنی ٹہنیوں کو حضور پہ اور بڑھا دیا اور حضور علیہ السلام پر دھوپ نہ آ سکی. میں نے یہ معجزہ دیکھا. کیا وہ نگاہیں تھی جو ان معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. پھر حضور علیہ السلام کی آنکھ کھلی, حضور نے وضو فرمایا. جابر نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مانتا نہیں ہے. فرمایا تو صبر کر, تو اطمینان کر. میں مطمئن ہو گیا. حضور نے کہا اطمینان کر, میں مطمئن ہو گیا. حضور نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا جابر ٹوکرا لے کر کے آ, اور ٹوکرا منگایا. کہا ہم پھل توڑیں گے. یا رسول اللہ وہ تو کچے پھل ہیں. حضور نے ہم توڑیں گے. جابر کہتے ہیں جب حضور کے پیارے پیارے مبارک ہاتھ پھلوں پر جاتے تو میں کیا دیکھتا کہ حضور کے ہاتھ لگتے وہ پھل پک جاتے اور حضور توڑ کر کے اپنے ہاتھ سے اسے ٹوکری میں ڈالتے, اس کو جمع فرماتے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ حضور نے جمع کیا. آپ سے پوچھتا ہوں, آپ غور فرمائیں, کیا آپ نے دین صرف تسبیح اور مصلی کو سمجھ رکھا ہے؟ یہ کام کون کر رہا ہے؟ تصور ہے آپ کو؟ ہم جن کے نالین کی اپنے آپ کو ذرہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نالین کے ذرے, وہ کسی ضرورت مند کے لیے اتنی مشقت اور محنت کر رہے ہیں. کیا کبھی ہم نے بھی کی؟ ہم نے تو اپنے سگے بھائیوں کا بھی خیال نہیں کیا, ہم نے تو اپنی خالاؤں کا بھی خیال نہیں کیا, ہم نے تو اپنے چچاؤں کا بھی خیال نہیں کیا. خالہ کدھر مر رہی ہے, کدھر بھوکی پڑی ہے, کس کو خیال ہے؟ وہ تو خالہ ہے. جبکہ یہ نہیں سنا کہ خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے, ماں کے بعد خالہ کا مرتبہ, باپ کے بعد چچا کا مرتبہ. تو جو قوم باپ اور ماں کا مرتبہ نہیں جانتی وہ چچا اور خالہ کا کیا مرتبہ جانیں گے؟ حالانکہ ہمارے لیے تو یہ اسوہ مصطفیٰ ہے, اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر اپنے مردوں کو قبروں میں خوش کرنا ہے تو صرف چنے بانٹ کر کے خوش نہیں کر سکتے, بلکہ فرمایا جن جن سے وہ مردہ قبر میں جانے والا محبت کرتا تھا تم ان کو خوش کرو گے تو وہ قبر میں خوش ہوگا. اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب حضور کے گھر بکری ذبح ہوتی تھی تو فرماتے تھے بکری کا گوشت پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں جائے گا, اس کے بعد ہمارے گھر میں پکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں خدیجہ جن سے محبت کرتی تھی ہم ان کا دل خوش کریں گے تو خدیجہ کا دل خوش ہو جائے. یہ تصورات ہے دین کے, یہ دین کی تعلیمات ہے. اللہ کے رسول توڑتے جا رہے ہیں, ڈالتے جا رہے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے کھجوریں توڑ کر اپنے ہاتھ سے ڈالی, وزن کیا گیا تو وہ یہودی کو جتنی کھجوریں دینی تھی وہ سارا وزن ہو گیا اور اس کے بعد بھی میری کھجوریں بچ گئی. یہ ہے حضور کی سنت کہ کسی کی مصیبت اور مشکل میں فزیکلی طور پر آپ کو شامل ہونا ہے. یہ آپ نے سن لیا, یہ ہے سنت رسول. اب آئیے سرکار غریب نواز اس سنت پر کیسے عامل تھے اور کیسے عمل کیا. بات اتنی ہے ہم الجھ گئے ہیں. یہ امت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. یا خرافات ہیں یا صرف رسومات ہے, رسومات کے اندر ڈوب چکے ہیں, حقیقت دین سے واقفیت نہیں ہے. ہر آدمی اپنی دنیا میں مست ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یوں کیا, اور بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے صرف چلتا ہے ہر قدم پر اسے مسجد نبوی شریف کے اندر 1 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. ہر قدم پر مسجد نبوی میں سال بھر کے, کوئی کسی کی مصیبت دور کرنے کوئی چلے تو صحیح, لیکن کسی کی مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتے. ایک شخص سرکار غریب نواز کے پاس آتا ہے اور وہ کسان تھا, اور مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ وہ کسان اجمیر معلیٰ کا بھی نہیں تھا, وہ کسان سلوار شریف, سلوار جو آج کل سرکار فخر الدین رضی اللہ تبارک عنہ جو سرکار غریب نواز کے شہزادے ہیں, ان کا جو گاؤں ہے جس میں وہ آرام فرما رہے ہیں, سلوار شریف کے کسی مضافاتی اور دیہات کے علاقے کا وہ بندہ تھا, کسان تھا. وہ سرکار غریب نواز کے پاس آیا, عرض کیا سرکار مجھ پر بادشاہ نے جو ہے وہ میری حیثیت سے زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے اور میں بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا, اور میں نے سنا ہے کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے. بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے. آپ کے مرید کون؟ سرکار قطب الدین بختیار کاکی, اور ان کا مرید سلطان شمس الدین التمش. اب بادشاہ کی طرف سے ٹیکس لگا
سپاہیوں نے لگایا، جو بھی ہوا سپاہیوں سے غلطی ہوئی، جو بھی معاملات رہے ہوں گے، لیکن کسان نے آ کر کے بات کیا کہی کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے، اس کی طرف سے اتنا ٹیکس لگ گیا کہ میں بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر آپ میری سفارش کر دیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیکس کم ہو جائے گا، میرا کام بن جائے گا۔ سفارش کے لیے موبائل کا دور تھا نہیں، فون کا دور تھا نہیں، ایک غریب نواز کا خط بھی بہت اہمیت رکھتا تھا، جو وہ شمس الدین التمش کے لیے، کیونکہ شمس الدین التمش کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج اگر کسی کو تھوڑی سی جو وہ روپیے پیسے کی آمدنی ہو جاتی ہے، اس کے جسم پہ چربی چڑھتی ہے تو اس کو دین سے نفرت ہوتی ہے، علماء سے اس کو الرجی ہوتی ہے، اور وہ دین کا مذاق اڑاتا ہے، اور وہ عیاش ہوتا ہے، وہ آوارگی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، سلطان شمس الدین التمش اپنے دور کا ہندوستان کا بادشاہ تھا، لیکن اس بادشاہ کی شان یہ تھی کہ عصر کے پہلے کی جو 4 سنتیں غیر موقدہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ سنتیں بھی پوری زندگی میں اس سے کبھی ترک نہ ہوئی، اس نے پوری زندگی میں کبھی تہجد بھی ترک نہیں کی۔ سلطان شمس الدین التمش کا حال یہ تھا کہ اس نے 4 عورتیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، 4 عورتیں جس کو ہم محرم میں شمار کرتے ہیں، ان محرم کے سوا کبھی کسی غیر محرم کو قصدن جان بوجھ کر دیکھا تک نہیں۔ اتنا متقی وہ بادشاہ تھا۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، حضرت سرکار بختیار کاکی کا، قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ بھی حضرت سلطان شمس الدین التمش نے پڑھایا تھا، سلطان شمس الدین التمش نے پڑھایا تھا۔ اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا، رضیہ سلطانہ کا نام۔ یہ رضیہ سلطانہ کون ہے؟ اسکول کے نصاب میں بہت سے اسباق رضیہ سلطانہ پر آپ کو پڑھائے گئے ہوں گے۔ یہ رضیہ سلطانہ اسی سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی ہے، اور یہ اتنی پڑھی لکھی تھی، چونکہ آج دارالعلوم کا جلسہ بھی ہے، ہمارے بعض بزرگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ رضیہ سلطانہ کے پاس اتنا علم تھا کہ ہندوستان کے بڑے بڑے محققین اگر کسی مسئلے میں الجھ جاتے تو وہ پردے کے پیچھے سے رضیہ سلطانہ سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ خاتون ہے رضیہ سلطانہ جس کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا۔ لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، ہمارے بزرگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ رضیہ سلطانہ کے پاس اتنا علم۔ بادشاہ دیکھیں گے، سارے بڑے بڑے بادشاہوں کی اولاد دین کے اندر اتنی پڑھی لکھی اولاد تھی کہ وہ لوگ صاحب تصنیف تھے۔ خود شاہ جہاں جنہوں نے تاج محل بنایا، شاہ جہاں کو لوگ کچھ بھی کہیں، وہ شاہ جہاں بھی تہجد گزار تھے۔ خود شاہ جہاں کی زندگی بھی اصل میں اپنی تاریخ توڑ مروڑ کر لوگوں نے پیش کی ہے۔ مسلمانوں، اپنی باتیں اپنوں سے سنو، کچھ ہم سے کہاں ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہاں تم نے، غیروں سے سنا تم نے۔ اپنی تاریخ اوروں سے سننے والوں، تمہیں تو یہی لگتا ہے کہ کوئی ظالم تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ یقیناً بادشاہوں کی زندگیوں کے اندر ظلم ہوا ہوگا، لیکن اگر آپ ان کی زندگیاں پڑھیں، ہم اکبر کو کبھی کوٹ نہیں کرتے، وہ ملید تھا، بے دین تھا، ظالم تھا، لیکن شاہ جہاں ایک نیک آدمی کا نام، متقی آدمی کا نام۔ اور شاہ جہاں نے 4 بیٹے، شاہ جہاں نے اپنی اولادوں کو جو پڑھایا، شاہ جہاں نے اپنی اولادوں کو جو پڑھایا، کسی کو آپ نے اپنے بیٹوں میں عالم سے کم نہیں بنایا۔ اورنگزیب اپنے دور کے عالم، بلکہ ہمارے علماء نے، علامہ ظفر الدین بہاری نے تو ان کا شمار مجددین میں فرمایا۔ مجدد جیسے 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت مجدد ہیں، ویسے اورنگزیب اپنی صدی کے مجدد ہیں۔ آپ غور کریں، اس شخص نے کبھی بیت المال سے کھانا نہیں کھایا، ٹوپی سی کر اور قرآن لکھ کر کے اپنا گزارا کرتے تھے، اور جب ٹوپی بیچنے کے لیے سپاہیوں کو دیتے تھے تو کیا کہہ کر دیتے تھے؟ یہ مت پتہ چلنے دینا مارکیٹ میں کہ یہ اورنگزیب کے ہاتھ کی سلی ہوئی ٹوپی ہے۔ اگر یہ پتہ چل گیا اور لوگوں نے میری نسبت سے ٹوپی خرید دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تقوی کا سودا ہو جائے، میری پرہیزگاری۔ یہ وہ لوگ تھے، اپنے بادشاہ لوگ۔ یہاں تو اگر کسی کی پتھر کی بھی دکان ہے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، یہاں تو یہ کہ کسی کا کارخانہ چل رہا ہے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، اس کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو وہ اپنے آپ کو کتب ابدال سے کم نہیں سمجھتا، اور اگر تھوڑی بہت زکوٰۃ نکال دے تو اپنے آپ کو وہ حاتم طائی سے کم نہیں سمجھتا۔ یہ حالات ہیں لوگوں کے۔ ارے حاتم طائی کی اوقات کیا اور اس کی کیا سخاوت ہے! واللہ اگر ہم خاندان مصطفیٰ کی سخاوت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بار حاتم طائی کی اولاد میں سے کسی نے امام جعفر صادق سے کہا تھا کہ میرا دادا وہ تھا کہ اس نے 10 دروازے بنا رکھے تھے، اور اگر ایک
उसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। एक बार दिया तो देने वाला बना दिया, मांगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न। मोइनुद्दीन को दिया तो ऐसा दिया कि बादशाहों को देने वाला बना दिया। मसूद सालार गाजी को दिया तो ऐसा दिया कि अल्लाह अकबर, उनकी चौखट पर बादशाह भीख मांगने के लिए आ गए। ऐसा देने वाला भी कोई है। तो मैं बात कस कर रहा था कि शाहजहां ने अपने बेटों को कितना, औरंगजेब मुजद्दिद, दारा शिको, ये दारा शिको कौन है पता है? कई किताबों का मुसन्निफ है, और कई किताबों का, कैसी किताबों का मुसन्निफ पता है? सूफिया की इस्तिलाह में एक जो है इस्तिलाह है कि औलिया अल्लाह जो जज्ब और शुक्र की कैफियत में बातें करते हैं उसको शतीहियात कहते हैं, शतीयात कहते हैं। उसका माना कोई जल्दी बयान नहीं कर, जैसे कि मंसूर ने कहा था अनल हक, है ना, ये शतीयात में से आप जानते। इसी तरह और बातें बायजीद बुस्तामी ने कहा सुबहानी माज़म शान, इसकी तशरीह पर किताब लिखी है दारा शिको ने। यानी आप गौर फरमाएं कि कितना बड़ा आदमी वो होगा इल्म के मामले में। इसकी ये औलिया अल्लाह के शतीहात पर उसने जो है वो किताबें लिखी। और उसके बाद जहारा बेगम, ये औरंगजेब की बहन है जहारा बेगम। जहारा बेगम वो हैं गरीब नवाज पर मुस्तनद पहली किताब। अगर किसी के दीन ना पढ़े, माअज़ल्लाह, दीन पढ़ के मिलना क्या? मैं कहता हूँ दीन पढ़ के वो मिलना है जो कोई डिग्री से नहीं, सारी डिग्रियां कब्रों के बाहर रहेगी, दीन की डिग्री कब्र के अंदर तक जाएगी। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, सब बनाओ, सब बनाओ, सब बनाओ, अल्लाह के बंदो सब बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ। बात दूर निकल गई। क्या अर्ज कर रहा था कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, बाबा कुतुब का जनाजा पढ़ाने वाला बादशाह, तो किसान ने कहा कि आपके मुरीद का मुरीद है बादशाह, अगर आप खत दे देते, बोलो खत से काम होता कि नहीं होता? हो जाता। तो बादशाह को करना ही पड़ता क्योंकि वो मुरीद का मुरीद था। और वो आजकल के दौर की मुरीदी नहीं है, ये आजकल के दौर की मुरीदी नहीं, वो 900 साल पहले की दौर की पीरी मुरीदी है। आप समझे वो क्या पीरी मुरीदी थी। आजकल तो ऐसा है कि जिसकी तकरीर अच्छी लगे लोग उसका मुरीद हो जाते हैं, जिसके जुब्बे का कलर खूबसूरत लगे लोग उसके मुरीद हो जाते हैं। एक एक आदमी 10-10, 12-12 बार मुरीद हो रहा है। मैं हैरान हूँ, या अल्लाह ये मुरीद है किसका? ये हालात है हमारी कौम के, बड़े अजीब व गरीब हालात हो गए। ये वो दौर है पीरी मुरीदी का, ये वो दौर है पीरी मुरीदी का कि अल्लाह अकबर, लोग पीर ढूंढते थे कई मुल्कों में और उसके बाद मुरीद होते थे। और वो पीर लोग भी क्या पीर लोग थे, सुभान अल्लाह, इधर हाथ पकड़ा उधर खुदा की मारिफत अता कर, बड़े अजीम लोग थे। तो किसान ने कहा कि हुजूर बस टैक्स का मामला है, आप कोई मेरी सिफारिश कर। फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। किसके साथ? किसान के साथ। कहाँ जा रहे हैं? अजमेर शरीफ से दिल्ली। किसके लिए? किसान के लिए। किसानों की कोई आज हैसियत है? आज किसानों आज कोई हैसियत नहीं। 900 साल पहले क्या हैसियत होगी? अरे किसान तो 3 महीना भी कहीं बैठ जाए मुतालबे मनवाने के लिए तो आजकल लोग उनकी बात नहीं मानते हैं। 3-3 महीने लोग उनकी बात, 4-4 महीने लोग उनकी बात नहीं मानते। लेकिन ये मेरा ख्वाजा है, वो टूटे फूटे इलाके का वजीर आजम नहीं है, वो अखंड भारत का बादशाह है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सम्राट और बादशाह बना करके भेजा है।